اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم، اور اب جب کہ نہیں آئی تم پر، یأتکم مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزرے، من قبلکم تم سے پہلے، تم پر ویسی حالت نہیں آئی ابھی، مستہم البأساء پہنچی ان کو سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا خبردار، ان نصر اللہ بے شک اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، قریب قریب ہے، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، ما انفقتم من خیر خیر میں سے یعنی مال میں سے، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہو، والاقربین اور قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر خیر میں سے کوئی نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اس کا علم رکھتا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر قتال جنگ، وہوا اور وہ کرہ لکم تمہارے لیے ناگوار ہے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہو کہ تم کراہت کرو، ناپسند کرو، شیئا کسی شے کو، شیئا وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری ہو، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا کہ تم محبت کرو، تم پسند کرو، شیئا وہو شر لکم شیئا کسی شے سے، وہو اور وہ شر لکم شر ہو، بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 214 میں کہا گیا کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکوں نے بہت تکلیفیں دیں تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم بھی ان کو دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات سے کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت اور عزم پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، یعنی توحید پر انبیاء نے لوگوں کو لانے کے لیے بہت تکالیف برداشت کی، ان کو بھی اور اہل ایمان کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ تو جنت کی قیمت ہے، ویسے بھی ہم کوئی چیز لیتے وقت پہلے اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کو منتخب کرنے کے لیے ان کو ٹھوک بجا کر دیکھیں گے نا کہ یہ میرے قابل ہیں کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ اس میں یہ بھی کہا گیا نا کہ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سو سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، تو اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نا، بہت سارے مقامات پر، تقریباً 17 ایک مقامات پر ہے جہاں سوال کیا گیا، اس سے صحابہ کرام کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ سوال شخصیت کا پرتو ہوتا ہے نا، تو صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق رکھتے تھے، بہت باعمل لوگ تھے، عمل کے طریقے پوچھتے رہتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو ان کے سوال پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف کے کہاں کہاں خرچ کیا جائے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق کون ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ حکم نفل صدقات سے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ وغیرہ پر زکوٰۃ تو نہیں لگتی نا،
تو حدیث کے مطابق دو خصلتیں ایماندار میں نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور ایک بد اخلاقی، اور ویسے بھی حدیث کے مطابق دو لوگوں کو قابل رشک قرار دیا گیا ہے، یعنی جن پر ہمیں رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جسے مال دیا ہو اور وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، اور دوسرا علم والا جو اس کو پھیلا رہا ہو۔ تو خیر کا لفظ مال کے لیے ہے، اور اس میں والدین کا ذکر ہے کہ ان کی مالی حالت کی فکر کرنی ہے، پھر رشتہ داروں اور پھر سوسائٹی کے محروم لوگوں کی بھی، اور محض ان مدوں میں ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو تم خرچ کرو گے مال کی نیکی یا کوئی اور نیکی، تو وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کے پورا آنے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو اس کو لگا دینا چاہیے، مطلب یہ کہ اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، یعنی مومن نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور پھر آگے رشتہ داروں کے لیے، تو یہ اولین مصارف اس کے بتائے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ تو مکہ میں قتال کی بجائے صبر کی تلقین تھی، مدینہ میں اجازت مل گئی تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو مشکل بھی لگا۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، جنگ کرنا کوئی آسان تو نہیں تھی، اور قتال فرض کفایہ ہے۔ فرض عین یہ بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے، جیسے امیر حکم دے دے، جیسے تمہیں جب جہاد کے لیے بلایا جائے تو جاؤ، دشمن حملہ آور ہو جائے تو بھی دفاع فرض ہے، اور خاص طور پہ جب امام وقت سب کو بلائے۔ تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں، سب خود بخود نہیں اٹھ کر لڑ پڑیں گے، کیونکہ یہ تو بہت ڈسپلنڈ ہو کر لڑی جاتی ہے نا، ڈسپلنڈ ہو کر، اور اسلام میں جنگ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اسلام کے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ہٹانا ہے۔ جو صرف مالی فائدوں کے لیے جنگ کرتا ہے اسے تو کچھ نہیں ملے گا نا، احادیث کے مطابق۔ اور پھر یہ کہا کہ بہت ممکن